بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں قبیلہ بنی حنفیہ میں حجدر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا۔ سینکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا۔ جب اس نے اہل حجر پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا، فوراً حجدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج کے قہر و غضب اور قہرمانی حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی تھراتے تھے۔ خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آ گئی۔ قبیلہ بنی مرمود دینی حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ حجدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آئیں۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے۔ جب اس کے متسخر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ حجدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب لوگ حجدر کے ساتھ رہنے لگے، جہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا۔ ان لوگوں کی مسائی بلیغہ کا حال حجاج کو لکھ بھیجا۔ حجدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخوار انسان ہے کہ 1,20,000 انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے، مگر اس کی جرت دیکھیے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس راہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، تو کہا 3 چیزوں نے، ایک اپنے دل کی جرت و شجاعت، دوسرے بادشاہ کا ظلم، تیسرے زمانے کے حوادث۔ حجاج نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیری جرت بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے۔ حجدر نے کہا امیر مجھے آزمائیں تو مجھے بہترین سیاسی شہسوار اور اپنی رعیت میں سب سے زیادہ خیر خواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ حجاج نے کہا اچھا، ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا۔ اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ حجدر نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا یہ تو میری عین آرزو ہے، ضرور ایسا کیجئے۔ حجاج نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بھاری بھاری بیڑیاں ہوں گی اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا، اس میں تلوار دی جائے گی۔ حجدر نے اس کو بھی قبول کیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک حجدر کو جیل خانے میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حکام نے فوراً ایک ببر شیر مہیا کر دیا۔ جب شیر آیا تو اس کو ایک معصور میدان میں چھوڑ دیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد حجدر کے پاؤں بیڑیوں میں اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا، بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حجدر اس کو دیکھ کر ایک رجیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے دھاڑا اور انگڑائی لے کر حجدر کی طرف بڑھا۔ جب شیر بالکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حجدر نے زور سے جس کی اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ ایک وار میں شیر ختم ہو کر زمین پر گرا، اور ادھر حجدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا۔ حجاج اور اس کے انمان ایک دریچے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر حجدر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فی البدیہ یہ اشعار پڑھے، اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ عورتیں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا، کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتی، اور میں نے سمجھ لیا تھا
کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج نے کہا اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انعام دیں اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ حجدر نے کہا کہ نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔